بیٹی کو ماں چھوڑ دے گی، ماں کہے گی نہیں تو میری بیٹی نہیں ہے۔ بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ماں کہے گی تو بیٹی نہیں ہے، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ باپ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ آج میری اپنی جان کی مجھے فکر لگی ہے، اس دن رب فرما رہا ہے کہ میرے جو ولی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے، میرے یار دو جہان کے سردار حسین کے نانے کو راضی کیا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات پر، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے زندگی گزاری ہے۔ فرمایا ان لوگوں پر اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ان لوگوں پر، چلو یہ لوگ تو خوف میں نہیں ہوں گے اور نہ یہ غم میں ہوں گے، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم او کما قال۔ توجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، حسین کے نانا نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا، نیک بندوں کے ساتھ، حضرت داتا علی حجویری کے ساتھ، تاجدار گوڑا کے ساتھ، حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ، سلیمان توسوی کے ساتھ، فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا لا یشقى جلیسهم کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے ساتھ بیٹھنے والا تو بدبخت نہیں ہو سکتا، یہ تو حدیث میں بات آ گئی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اب ہمیں صحبت تو نصیب نہیں ہوئی نا پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گورڈا، آخر سبحان اللہ، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی صحبت تو ہمیں نہیں ملی نا۔ اب اگر ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا اور ان کے عقائد پر چلنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، ان کے عقائد پر زندگی گزارنے والا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا، وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب او کما قال، فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہے، توجہ، فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کو اہل بیت کے ساتھ محبت وہ اہل بیت کے ساتھ ہوگا، جس کو صحابہ کے ساتھ محبت وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، جس کو تاجدار گوڑا کے ساتھ محبت وہ پیر مہر علی کے ساتھ ہوگا، جس کو داتا علی حجویری کے ساتھ محبت ہوگی تو داتا کے ساتھ ہوگا، جس کو مجدد الفسانی کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی، حسین کے نانا نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وصال شریف 1034 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، 1034 ہجری کے اندر۔ اور جو میرے موضوع کے اندر جو باتیں ہوں گی ضروری، جن کو میں نے عنوان بنایا ہے، اس کے اندر دو باتیں ہوں گی۔ آج ایک تو یہ مجددی گھرانہ جو ہے شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کے گھرانے سے اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے ولی کی روح آزاد ہوتی ہے، جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ یہ بات انشاءاللہ
دلیل کے ساتھ لیلا اور مجنو، ہیر اور رانجھا یہ قصے نہیں چلیں گے، قصے کہانیوں کا دور نہیں ہے، قرآن اور حدیث۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 1034 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہے اور 28 صفر آپ کا عرس شریف ہے، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا۔ اور اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے، اردو ترجمہ، قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور مکتبہ ادارہ اسلامیات لاہور والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، وہ غیروں کے ہیں، لیکن لکھنے والے وہ ہیں، ترجمہ کرنے والے وہ ہیں، آپ کے عقیدے کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ عجیب تر بات ہے نا، کیسے آپ اگر کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے نواز شریف کہہ دیں عمران خان بڑا اچھا آدمی ہے، یہ نیک بندہ ہے، حکومت ٹھیک کر رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ عجیب معاملہ ہے یار، یہ تو دو تاریں آپس میں مل نہیں سکتی۔ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، حکومت ٹھیک کر رہا ہے، عجیب تر بات ہے۔ اب اسی طرح ہمارے عقیدے کے متعلق بھی ویسے ہمارا عقیدہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ سچا ہے، اور اگر مخالف ہمارے عقیدے کے اوپر مہر لگا دے تو یہ بڑی عجیب تر بات ہے۔ اور اسی کا یہ جلد نمبر 1 ہے میرے ہاتھ میں اور صفحہ نمبر 13 ہے، لکھتا ہے کہ ہر سال 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک، یہ لکھتا ہے ترجمے کے اندر لکھتا ہے، قاضی علم الدین نقشبندی مجددی دیابنا مسلک کا بہت بڑا ایک عالم ہے، کہتا ہے کہ 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کا عرس ہوتا ہے۔ 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک، یہ بھی لکھا ہے ہر سال عرس ہوتا ہے، ہر سال عرس ہوتا ہے، ہزارہاں بزرگ جمع ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس عرس میں شرع شریف کی پابندی ملحوظ رکھی جاتی ہے، صبح شام صرف کلام اللہ شریف کا ختم ہوتا ہے، بعض صاحب نعتیہ عمدہ قصیدے بھی پڑھتے ہیں، اور ہر سال حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ یہ لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 13 ہے اور جلد نمبر 1 ہے، مکتوبات امام ربانی جلد 1 صفحہ 13 پر لکھ رہا ہے کہ ہر سال 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک امام ربانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ اگر ہر سال حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اگر ہر سال ادھر انڈیا میں جائز تھا تو پاکستان میں بھی جائز ہے۔ ادھر کوئی اور شریعت نہیں ہے، ادھر بھی حسین کے نانے کی شریعت ہے، ادھر بھی حسین کے نانے کی شریعت ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے ادھر مودی ہے، ادھر عمران خان صاحب ہے، فلاں ملک میں فلاں وزیر اعظم ہے، لیکن یہ نہیں ہے حسین کے نانے کی شریعت۔ پوری دنیا میں جس کونے میں چلے جائیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جدھر بھی چلے جائیں گے آپ کو حسین کے نانے کی شریعت نظر آئے گی۔ پھر اسی کتاب میں امام ربانی کے اندر، مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے، حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والے پیر، انہوں نے ایک دن جنگل میں مراقبہ کیا ہے۔ 11ویں والے پیر نے مراقبہ کے دوران آپ نے ایک نور دیکھا، آسمان سے ظاہر ہوا، اس نور سے تمام عالم منور ہو گیا تھا۔ یہ 11ویں والے پیر فرما رہے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہے، مکتوبات امام ربانی جلد 1 کے اندر 11ویں والے پیر مراقبہ فرما رہے ہیں۔ مراقبہ کے دوران ایک نور دیکھا آسمان سے، اس نور سے تمام عالم منور ہو گیا تھا۔ آپ کو 11ویں والے پیر کو حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان سے اللہ کی طرح سے القاء ہوا، فرمایا
اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے بعد 500 سال بعد ایک بزرگ پیدا ہوگا، اس بزرگ کی ولادت سے پہلے شرک و بدعت عام ہو جائے گا، اس بزرگ کی ولادت سے پہلے شرک اور بدعت عام ہو جائے گا۔ جب اس کی ولادت ہوگی اس بزرگ کی، تو اسی بزرگ کی وجہ سے اللہ پاک دین محمدی کو نئے سرے سے تازگی بخشے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ امام ربانی ہے، شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ پھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، جاگ دے بیٹھے ہوتا آنکھوں چا سبحان اللہ، صفحہ نمبر ہے 21 ہے، مکتوبات امام ربانی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 21 ہے۔ لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو دیکھا کہ تشریف لا کر آپ کے کانوں میں اذان و تکبیر کہی ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت پر حسین کا نانا، دو جہان کا سردار، آپ کا ہادی میرا ہادی، آپ کا مربی میرا مربی، آپ کا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دیگر انبیاء علیہم السلام تشریف لا کر امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہی ہے۔ جس کے کانوں میں ولادت پر حسین کا نانا آتا ہے اور دیگر انبیاء علیہم السلام آ کر تکبیر اور اذان کہتے ہیں، وہ کوئی عام بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آج سبحان اللہ۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ پھر دوسری کتاب معارف السلوک، کتاب کا نام پیر ذوالفقار علی نقشبندی، دیا بنا مسئلہ کا ایک بناسپتی پیر ہے، اس کی کتاب معارف السلوک، اس کے صفحہ نمبر 58 پر لکھتا ہے کہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ، ان کی عمر شریف 7 سال کی، ان دونوں کی عمر شریف ہے، مجدد پاک کے بیٹوں کی۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھی، نماز کے بعد جب گھر جانے لگے تو نمازیوں کی جو جوتیاں تھیں، نمازیوں کے جوتے آدھے ایک طرف اور آدھے دوسری طرف، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا آدھے جوتے دائیں طرف اور آدھے بائیں طرف، آپ نے فرمایا یہ جوتے آدھے اس طرف اور آدھے اس طرف، مرید خاموش ہیں، آپ کے شاگرد خاموش ہیں، نمازی خاموش ہیں، معارف السلوک کے اندر یہ بات نہ ہو جو میں کر رہا ہوں، جیسے کر رہا ہوں ایسے لکھی ہوئی نہ ہو، اور جس آدمی کا میں نام لے رہا ہوں اس نے نہ لکھی ہو، جو سزا چور کی وہ میری، اگر بات بھی ہو کتاب بھی ہو لکھنے والا بھی وہی ہو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور تو کچھ نہیں کرنا، صرف یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مسلک کل بھی حق پر تھا اور آج بھی حق پر ہے، قیامت تک حق پر رہے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے، آدھے جوتے اس طرف آدھے اس طرف، آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ جو سیدھی طرف جوتے پڑے ہیں، سیدھی طرف جو جوتے پڑے ہیں یہ سعید ہیں، سعید نیک بخت ہیں۔ اس طرح والے جو جوتے پڑے ہیں، اس طرح والے جوتوں کے جن کے جوتے ہیں وہ آدمی، فرمایا وہ سعید ہیں، نیک بخت ہیں۔
दूसरी तरफ फरमाए वो शकी हैं, वो बदबख्त हैं जो इस तरफ जूते पड़े हैं। ये शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। अब यहां एक बात साबित होती है, कुछ लोग कहते हैं भाई जन्नती और जहन्नमी दा पता था अगू लगने, अब हमें क्या पता है कि ये जन्नती है ये जहन्नमी है। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। जिसको ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूं जहन्नमी हूं, उसने कलमा केड़ी गल दा पढ़ा है। ये नहीं कहना चाहिए कि पता नहीं हम जन्नती हैं कि हम जहन्नमी हैं। नहीं, हमने कलमा पढ़ा है, हम रसूलुल्लाह को माना है, हमने सहाबा को माना है, हमने अहले बैत को माना है। हमारा यकीन है इंशाअल्लाह कि हम जन्नती हैं। अब शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस तरफ वाले नेक बख्त हैं, दूसरी तरफ वाले बदबख्त हैं। अब मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को कैसे पता चला कि ये नेक हैं और ये बदनेक हैं? आपको कैसे पता चला? किताब के अंदर लिखा है, मुआरिफ उस-सुलूक के अंदर फरमाया कि आपको इल्हाम हुआ था रब की तरफ से। मैंने कहा मुजद्दिद अल-फसानी हुसैन के नाने का गुलाम है, हुसैन के नाने के गुलामों का ये शान है, तो खुद हुसैन के नाने की कितनी शान होगी। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में आने वालों, इस बात को यहां रोक कर एक और बात करते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह 6ठी हिजरी के मुजद्दिद है। इमाम राजी अमीन सफदर उकाड़वी ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम राजी 6ठी हिजरी का मुजद्दिद है। मुजद्दिद वो होता है जो खुराफात को दूर करे और हुसैन के नाने की सुन्नत को आम करे, उसको मुजद्दिद कहते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह गैर मुतनाज़ा शख्सियत है और बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान है इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर कबीर। फिर तफसीर कबीर की 16 जिल्दें हैं, 16। उसके अंदर आप सूरत काफ की इस आयत की तफसीर लिखते हुए अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीम, इस आयत के मुताल्लिक लिखते हैं। तवज्जो है, बड़ी कीमती बात है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वकज़ालिकल अब्दु इज़ा वाज़ब अला ताआति फयबलुगु इलल मकाम। इमाम राजी फरमाते हैं जो अल्लाह के वली लोग हैं ना, शेख मुजद्दिद अल-फसानी मिसाल के तौर पर पीर मेहर अली हजरत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन शम्सुद्दीन सियालवी अलैह रहमा, दाता अली हजवेरी अलैह रहमा, ख्वाजा सुलेमान तौसवी अलैह रहमा, बाबर मजर कयूम अलैह रहमा, फरमाया कि जो अल्लाह के वली लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की फर्मा बरदारी की है, जिनके मुताल्लिक इमाम राजी फरमाता है अल्लाह पाक का फरमान है हदीस कुदसी, अल्लज़ी यक़ूलुल्लाहु तआला कुन्तु लहू समअन व बसरन। अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरा वली बंदा जो मेरी फर्मा बरदारी करता है, मेरी इत्तबा करता है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूँ और उसकी आंखें बन जाता हूँ। अल्लाह के वली की क्या मतलब? और आप फरमाता है कि कान मेरे बंदे मेरे वली के होंगे, ताकत मेरी होगी, आंख मेरे वली की होगी, ताकत मेरी होगी। ये रब फरमाता है। इमाम राजी फरमाता है व इदा सारा ज़ालिका नूरो, इमाम राजी फरमाता है व इदा सारा ज़ालिका नूरो बसरन लहू अल करीबा वल बईदा। इमाम राजी फरमाता है जब अल्लाह के जलाल का नूर अल्लाह के वली की आंखें बन जाए, इमाम राजी फरमाता है अल करीबा वल बईदा। इमाम राजी फरमाते हैं फिर वो अल्लाह का वली दूर से भी देख सकता है, नजदीक से भी देख सकता है। बसरन लहू अल करीबा वल बईदा। आगे फरमाते हैं व इदा सारा ज़ालिका नूरो। इमाम राजी फरमाते समअन लहू,
سامی القریبا والبعیدا. امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ کے جلال کا نور ولی کے کان بن جائے سمعن لہو سامی القریبا والبعیدا، پھر اللہ کا ولی دور و نزدیک سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. یہی بات سیرت النبی کے انمول واقعات صفحہ نمبر 616، لکھنے والا مولوی ارسلان دیابنا مسلک کا کراچی والا، اب بھی وہ زندہ ہے، اس نے بھی اسی بات کو لکھا ہے. اب ثابت کیا ہوا؟ امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور جب ولی کی آنکھیں بن جائے، جب ولی کے کان بن جائے، پھر وہ اللہ کا ولی دور و نزدیک سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی تو آچھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں حضرت مولانا یعقوب چرخی، کیونکہ آج نقش بندیاں دا ذکر ہے نا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ اٹھاؤں آدھا بھی ہے. آچھا سبحان اللہ. آپ کا سلسلہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ. اب سنو مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ یہ کب کا ہے؟ اس کو فوت ہوئے تقریباً 7.5 صدیاں ہو گئیاں ہیں. 7.5 صدیاں اس کو فوت ہوئے ہو گئے ہیں. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں اس وقت ہر چیز ایک نمبر تھی، 2 نمبر نہیں تھی. پیر بھی ایک نمبر کے تھے، علامہ بھی ایک نمبر کے تھے، مفتی بھی ایک نمبر کے تھے. آج کل تو ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے نا، اس لیے میں ان کی بات کو دلیل بنا رہا ہوں. حضرت مولانا یعقوب چرخی، ترجمہ ڈاکٹر نذیر رانجھا خواجہ خان محمد کندیاں والی سرکار کا خلیفہ مجاز ہے. یہ بھی دیابنا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. صفحہ نمبر 94 پر کیا لکھتا ہے؟ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے تو پھر آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے سامنے زمینوں آسمانوں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. یار میں آکھاں حسین دا نانا میرے حال نو جان دے، میں آکھاں حسین دا نانا میں نو دے دا بھی ہے، مولوی نو قابل لگ ویندی، مولوی میں نہ جھگڑا کریں دے، ایتا شرک کر چھوڑے، ایتا کفر کر چھوڑے، ایتا تو بدتی ہے. میں نے کہا یار میں بدتی نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. اختلاف کو ختم کرنا ہے، امت کو بتانا ہے. اس وقت میرا وجود بھی نہیں تھا جب یہ آدمی موجود تھا. تو یہ مولانا یعقوب چرخی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ کا ولی اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے تو پھر آسمانوں میں زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی. آگے فرماتے ہیں ہمارے خواجہ نقش بند قدس سرہ اور ان کے خلیفہ بزرگوار حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ سرہ سے جو فرمایا کرتے تھے تمام روئے زمین، توجہ کونوں کی تھی بیٹھے، میں انہیں زور لئی بیٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھتے ہیں حضرت خواجہ نقش بند بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ، تو آج رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی روح خوش ہو رہی ہے کیونکہ مجدد باغ کے سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ اور خواجہ علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ یہ دونوں فرمایا کرتے تھے تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے. تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے. خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں،
خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، فرمایا اس فقیر کے سامنے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس فقیر کے سامنے روئے ناخن کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان اولیاء، مقام اولیاء، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی و قدر، یہ حضرت مولانا یعقوب چرخی، ترجمہ میں نے نہیں کیا، حاشیہ میں نے نہیں لگایا، تخریج میں نے نہیں کی، جنہوں نے ترجمہ کیا ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے پر، اور شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور مفسر قرآن امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اولیاء اللہ کے سامنے کل زمین ایسے ہے دسترخوان کی مانند ہے۔ پھر فرمایا اولیاء اللہ کے سامنے زمین ایسے ہے ناخن کی طرح ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مجدد الفسانی کی شان زیادہ ہے یا حسین کے نانا کی شان زیادہ ہے؟ کیا ولیوں کی شان زیادہ ہے یا میرے آقا کی شان زیادہ ہے؟ تو میرے آقا کی شان زیادہ ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ وہ بھی کہے گا اگر میرے حضور کے غلاموں کے سامنے کل زمین ایسے ہے جیسے ناخن، پھر ماننا پڑے گا حسین کا نانا آپ کا ہادی میرا ہادی، آپ کا مربی میرا مربی، آپ کا رہبر میرا رہبر، آپ کا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہ کر مزار شریف کے اندر جسم حقیقی کے ساتھ، روح کے ساتھ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، تے ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی، علامہ وحید الزمان، علامہ وحید الزمان میرا نہیں، غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم دین گزرا ہے، فوت ہو گیا علامہ وحید الزمان۔ اس نے ابن ماجہ شریف کا حاشیہ لکھا ہے، میرے پاس 3 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے، علامہ وحید الزمان غیر مقلد لکھتا ہے کہ روح جو ہوتی ہے نا، روح کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ دم بھر آسمان پر اور دم بھر زمین پر بھی آ جا سکتی ہے روح۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے، پھر توجہ مفتی صاحب، بڑی قیمتی بات، علماء کرام موجود ہیں، پھر لکھتا ہے ہاں روح ایک جگہ رہ کر، روح ایک جگہ رہ کر متعدد جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی وحید الزمان غیر مقلد نے لکھا ہے، بات غلط ہو بات جھوٹی ہو میں ذمہ دار، جو سزا چور کی وہ میری، بات لکھی ہو لکھے والا وہی وحید الزمان ہو۔ اگر عام بندے کی روح کی اتنی طاقت ہے، دم بھر آسمان پر دم بھر زمین پر ایک جگہ رہ کر، میاں والی ہو سکتی ہے، سرگودا ہو سکتی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہو سکتی ہے، سکڑ ہو سکتی ہے، بکھر ہو سکتی ہے، کراچی ہو سکتی ہے، صوبہ سرحد میں ہو سکتی ہے، مشرق میں ہو سکتی ہے، مغرب میں ہو سکتی ہے، شمال میں ہو سکتی ہے، جنوب میں ہو سکتی ہے، ایک جگہ میں رہ کر ایک روح متعدد جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ مولوی وحید الزمان نے فتویٰ دیا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی مان گیا، میں بھی مان گیا، تو بھی اتفاق کر گیا، میں بھی اتفاق کر گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر عام آدمی کی روح ایک جگہ میں رہ کر متعدد جگہوں پر ہو سکتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے آقا کی روح مبارک مدینہ شریف میں رہ کر کل کائنات میں جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ پانی پایا چلا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مولوی وحید الزمان نے بات کی ہے، اب بات ختم نہیں ہوئی، آج روح کی بات
روح کے موضوع پر بات کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت اشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ٹائم تو آپ دیکھ رہے ہیں, میں اوکا گھڑیاں والا مولی ہاں نہیں کونا آکو چا سبحان اللہ. مولوی وحید الزمان نے تو یہ کہہ دیا, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, یہ میں اپنے آپ کو ایسے میں اپنے سنگیاں نو آدھا میں نو انہیں سمجھو کہ جنہیں گنے والا جوس بڑھنا پیا ہوں دے گنا دینا نا ایک پاسو جوس تے بائے پاسو کاک پران تے جوس بائے پاسے مکہ میرے لیے حشر تھی بیٹھے میں جوس علیحدہ کیتی بیٹھا تے کاک علیحدہ کیتی بیٹھا ہوں کوئی نیوٹل ذہن دا بندہ آوے نا انہوں میں جوس کاٹ کرے تے اے بھائی کاک ہی نہیں تھی جوس ہی بھی تو آکے سبحان اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میرا چینل ہے یوٹیوب پر, اس پر میں نے شیئر کرنی ہے, پوری دنیا کو دکھانا ہے جو کہ کوئی چوری یا کوئی چھپی ہوئی بات تو میں کر نہیں رہا. بندہ بھی ایک نمبر, بات بھی ایک نمبر, مفتی صاحب بھی ایک نمبر ہے, آپ بھی ایک نمبر بن کے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ غیر متنازع شخصیت ہے, اس کا امام میرا امام, اس کا محدث میرا محدث, اس کا مفسر میرا مفسر, اس کا مفکر میرا مفکر, اس کا امام ہے میں میرا بھی امام ہے, وہ بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو دوسرے پارے کی آیت ہے دوسرے رکوع کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اموات, اسی آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے ولی کی روح آزاد ہے, جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے آ بھی سکتی ہے. اللہ کے ولی کی روح دوستوں کی مدد کرتی ہے, دشمنوں کو ہلاک کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہوں آقا سلطان زکریا صاحب میری مدد بھی کریں دے, مولوی نو کافر لگ میں دیئے میرے تے تیر علی کر فتوہ لا دیں دے. میں آقا مجھ پر فتوہ نہیں لگانا, مجھ سے پہلے قاضی ثناء اللہ پر فتوہ لگانا ہے, مجھ سے پہلے مولانا یعقوب چرخی پر فتوہ لگانا پڑے گا, مجھ سے پہلے امام رازی پر فتوہ لگانا پڑے گا, مجھ سے پہلے مجدد الفسانی پر فتوہ لگانا پڑے گا. میں نے کہا میں ایک مجرم نہیں ہوں, یہ سارے مجرم بنیں گے. میں نے کہا نہ میں مجرم ہوں نہ یہ مجرم ہے, عقیدہ یہی ہے اللہ کے ولی کی روح آزاد ہے, جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے آ بھی سکتی ہے, ہم جیسے گنہگاروں کی مدد بھی کرتی ہے, ہمارے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی مقدر, یہ دوسرا حوالہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, چوری چھپی لیلا مجنو ہیر رانجھے کا قصہ, نو ہم نہیں کہہ اس چیز کے, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, حسین کے نانے کے فرامین موجود ہے, صحابہ کی زندگی موجود ہے, اہل بیت کی زندگی موجود ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ پر موجود ہے, تاریخ و تذکرہ خانگاہ سراجیہ نقش بندیہ مجددیہ, ڈاکٹر محمد ری نذیر رانجھا یہ ترجمہ کرنے والا ہے. اور 3 بڑے مولوی سرفراز گکھڑی کہتا ہے کتاب ٹھیک ہے, دستخط کیے سین. دوسرے نمبر پر مولوی فضل الرحمن ڈیرے والا, اس نے بھی دستخط کیے ہیں. تیسرے نمبر پر خواجہ خان محمد کندیا والی سرکار, اس نے بھی مور اور دستخط کیے ہیں. کتاب ٹھیک ہے, قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے. جب انہوں نے دستخط کیے مہریں لگئی, کتاب میرے ہتھے چڑھ گئی ہے. صفحہ نمبر ہے 376 پر, 376 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے جناب حافظ لدھیانوی سراج الحق حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ کے عرس مبارک میں اپنی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے تقسیم و ہند و پاک سے قبل متعدد بار حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شمولیت کا شرف نصیب ہوا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں متعدد مرتبہ شمولیت کا شرف ہوا ہے. ثابت یہ ہوا مجدد الفسانی کا عرس ہوتا ہے. اگر مجدد الفسانی کا عرس جائز ہے تو پیر مہر علی کا عرس بھی جائز ہے. پھر کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے
یہ عرس روحانیت اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے دوسرے تمام اعراض سے یکسر مختلف ہوتا تھا۔ شریعت مطہرہ کی سخت پابندی کی جاتی تھی۔ ڈھول ڈھمکا، میلے ڈھیلے، باجا گاجا تو کیا ذکر مزار شریف پر عورتوں کے داخلے پر بھی پابندی تھی۔ اس چیز کے ہم بھی قائل ہیں، اس چیز کے ہم بھی قائل ہیں۔ ڈھول ڈھمکا، عورتوں کو جانا عرس پر کل بھی نجائز تھا، آج بھی نجائز ہے، قیامت تک نجائز رہے گا۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں۔ پھر کہتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر افغانستان سے لے کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے عقیدت مند شرکت کرتے۔ خدا جانے کتنے اقطاب، کتنے ابدال، کتنے اولیاء حاضری دیتے ہوں گے۔ علماء و محدثین اور مفسرین تو اکتساب روحانی کے لیے مزار مقدس پر گھنٹوں مراقبے میں گزار دیتے تھے۔ حضرت مولانا خان محمد کی رفاقت میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا تھا۔ اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس جائز تھا، آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں تمام ہندوستان، افغانستان، فرمایا دور درازوں سے اقطاب، اولیاء، محدثین، مفسرین یہ حاضری دیتے تھے۔ اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس جائز تھا تو آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ عرس نجائز وہ ہوگا جہاں ڈھول دھمکے، جو شریعت کے خلاف بات ہوگی، جو شریعت کے مطابق جس کے ہم قائل ہیں، وہ عرس کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ جاگ دے بیٹھے ہو، تھک تو نہ ہو گئے؟ دوسری بات یہ بھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا گھر کا بندہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پوترا ہے، مجدد پاک کا پوترا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بڑے پتے کی بات لکھی اور کمال کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے، لکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ بزرگوں کے عرس میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پوتا حضرت حجت اللہ محمد نقش بند ثانی قدس سرہ، آپ فرماتے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ بزرگوں کے عرس کی مجالس میں محسوس ہوتا ہے اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کی پاکیزہ ارواح کمال جاؤ جلال کے ساتھ حاضر ہوتی ہے۔ بزرگوں کے عرس میں بزرگوں کی روح کمال جاؤ جلال کے ساتھ حاضر ہوتی ہے، فرماتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات گویا عالم کو گھیر لیتی ہیں۔ یہ بھی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پوتا ہے، اور لکھنے والے مولانا عماد الدین محمد ہے اور ترجمہ کرنے والے مولوی نذیر رانجھا ہے۔ یہ بھی خواجہ خان محمد کندیا والی سرکار کا جو ہے خلیفہ ہے، اس نے ترجمہ کیا ہے۔ اور حضرت حجت اللہ محمد نقش بند ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگوں کے عرس میں اللہ کے ولیوں کی روح حاضر ہوتی ہے اور تمام عالم کو گھیر لیتی ہے۔ ثابت یہ ہوا اللہ کے ولیوں کے جو عرس منائے جاتے ہیں اور قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کی روح حاضر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بات، کتاب کا نام ہے رحمت کائنات، صفحہ نمبر ہے 108، اور لکھنے والا قاضی زاہد الحسینی، یہ بھی دیابنا مسئلہ کا ہے، اور 13 مولوی 13 علامہ اس کتاب پر دستخط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 13 بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ کتاب رحمت کائنات پر، اس کے صفحہ نمبر 108 پر قاضی زاہد الحسینی دیابنا مسئلہ کا کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وجود مثالی کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے وجود مثالی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں
کیسے؟ فرمایا جیسا کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی رحلت کے وقت، اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی مجھ پر بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے ہو۔ حضرت مجدد الفسانی کا وصال ہوا 1034 ہجری کے اندر، اور 11ویں والے پیر کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا 561 ہجری کے اندر۔ وہ کتنا بڑا دور ہے 11ویں والے پیر کا، اور بعد میں شیخ مجدد الفسانی کا دور ہے، اور مجدد الفسانی کے وصال پر 11ویں والا پیر آیا ہوا ہے، اور مجدد الفسانی بطور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا حضور بڑی مہربانی، میرے وصال پر آپ تشریف لائے ہو۔ رحمت کائنات کتاب کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، اور لکھنے والے 14 مولوی ہیں۔ اگر 11ویں والا پیر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے وصال پر آ سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا ہم غلاموں کے گھر ہمارا آقا بھی آ سکتا ہے۔ او ٹھیک ہے تا اے بھی ٹھیک ہے، او جائز ہے تا اے بھی جائز ہے، او تھی سکتا ہے تا اے بھی تھی سکتا ہے، او تھی سکتا ہے۔ حضور دی تبعو شان ہے، غوث جیلانی کو مقام ملا حسین کے نانے کی وجہ سے، پیر میرے علی کو مقام ملا حسین کے نانے کی وجہ سے، کل کائنات کو جو عزت ملی ہے حسین کے نانے کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر 11ویں والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی کے وصال پر آ سکتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا میاں والی میں جو حضور کا غلام اپنے گھر میں حضور کی میلاد شریف کی محفل کرواتا ہے، حضور آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ تھک تو نہ ہو گئے؟ آنکھوں چو سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک میں نے ثابت کیا، عرس آپ کا ہوتا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ پھر میں نے ثابت کیا اللہ کے ولیوں کی روحیں آ بھی سکتی ہیں، جا بھی سکتے ہیں، قید نہیں ہے، عرس میں آ سکتی ہے، یہ بھی میں نے ثابت کر دیا۔ اب ٹائم اجازت نہیں دیتا ورنہ اس بات کو میں آگے بڑھاتا۔ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وقت کے مجدد ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، تذکرہ علماء ہند تعلیم مولوی رحمان علی، مرتبہ و مترجمہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری، یہ بھی غیروں کا ہے، کتاب والے دوسرے ہیں دیابنا مسلک کے۔ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1272 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ 1272 ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ 4 سال کی عمر میں، جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی، مجمع کثیر کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 6 سال کی عمر میں مجمع کثیر کے سامنے رسالہ میلاد شریف پڑھا ہے، مجمع کثیر کے سامنے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تمام علوم اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیے، والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے تمام علوم آپ نے حاصل کیے۔ 1286 ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فارغ التحصیل ہو گئے، علم آپ نے مکمل کر لیا۔ اسی دن آپ کو اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فتوے کا کام آپ کے سپرد کر دیا کہ مولانا احمد رضا آج کے بعد فتوہ تو نے لکھنا، تیری ڈیوٹی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 1294 ہجری کے اندر آپ رحمت اللہ تمام علوم حاصل کر کے کسی فقیر کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا ہے، کسی فقیر کی خدمت میں، کسی اللہ والے کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ اپنے گھر سے نکلے، اور 1294 ہجری کے اندر خواجہ خواجگان عاشق رسول حضرت شاہ آل رسول مہروی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں پہنچے، اور آل رسول رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی ہے۔ آپ
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ جب آپ نے بیعت کی، حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے تمام سلسلوں کی خلافت اور اجازت اور حدیث کی سند اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دی ہے۔ یہ ساری اس کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ تذکرہ علماء ہند کے اندر مزے کی بات یہ لکھنے والا دیانت مسئلہ کا لکھتا ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی سلمہ اللہ تعالی، لکھتا ہے مولوی احمد رضا وہ آدمی جس کو اللہ سلامت رکھے، غیر دعا کر رہی ہیں، دشمن دعا کر رہی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے، صرف دعا بھی نہیں کی، فرمایا اعلیٰ حضرت اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، اور اعلیٰ حضرت کا والد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ پھر لکھا ہے اعلیٰ حضرت کا رحمۃ اللہ علیہ کا دادا بھی اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ پھر لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے لکھا ہے مرحوم، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عیدی بخشش فرماوے، عیدت رحمت نازل کرے، غیر دعا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 1295 ہجری کے اندر آپ اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مکہ شریف مدینہ شریف تشریف لے آئے، مکہ شریف حج کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ جب آپ نے حج کیا، وہاں کے علماء حضرت سید دہلان رحمت اللہ علیہ اور مفتی شافعیہ عبد الرحمن، مفتی شافعیہ مفتی حنفیہ تھے، آپ نے حدیث فقہ اصول کی سند حاصل کی ہے۔ جب یہ کر کے اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہے تھے، وہاں آپ کی ملاقات مفتی شافعیہ صالح محمد حسین بن صالح رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ مفتی شافعیہ حسین بن صالح رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر لے گئے، گھر لے کر اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو تھامے رہے، پکڑی رہے، پھر فرمایا اے اعلیٰ حضرت انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، اے اعلیٰ حضرت تیری پیشانی سے میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ پھر مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت، اس کا خلیفہ مجاز لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر جامع المجددین صفحہ نمبر 84 پر، مولوی عبد الباری ندوی لکھتا ہے کہ مولوی احمد رضا مرحوم ہمارے حضرت کے ساتھ بہت اختلاف کرتے تھے، حضرت کی تکفیر کرتے تھے، حضرت کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں مولانا تھانوی کہا کرتے تھے، مولوی تھانوی کہا کرتے تھے یار ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کا سبب حب رسول ہو۔ پھر مولوی اشرف علی تھانوی کا اور ایک خلیفہ اشد العذاب کے اندر چاند پوری لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا نے جو ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ٹھیک لگائے ہیں۔ لکھتا ہے کیوں؟ فرمایا اعلیٰ حضرت کا عشق اتنا عروج پر تھا، اگر اعلیٰ حضرت ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ خیروں نے لکھا ہے اس واسطے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ عظیم مجدد ہے، وہ عظیم عالم بعمل ہے، وہ عظیم عاشق رسول ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کو جب خبر ہوئی کہ مولوی احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا بریلی شریف کے اندر، مولوی احمد رضا نے فرمایا دعائے مغفرت، مولوی احمد رضا کے بارے دعائے مغفرت، جس کے بارے دشمن، جس کے بارے مخالف دعائے مغفرت کر رہا ہے، وہ کتنا عظیم مجدد ہے، وہ کتنا عالم ہے، وہ کتنا بڑا پیر ہے، وہ کتنا وقت کا عاشق رسول ہے۔ پھر خواجہ خان محمد کندیا والا، توجہ ہے، یوٹیوب تو میرے ہون کھلا نے تھکے تو نہ بیٹھے آکو سبحان اللہ، ٹائم تو پورا تھی تو منڈے سے بس آخری گل کر کے اجازت، مفتی صاحب میں کو روک دیتے ہیں، میں سمجھو کہ دریا دے کو بن لا دیتے ہیں مفتی صاحب، ہاں یہ سمجھو۔ خواجہ خان محمد کندیا والی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف میں آنے والوں میں مختصر کر رہا ہوں۔ مولوی خواجہ خان محمد اس نے مہر لگائی اپنی کتاب پر زلزلہ
در غلغلہ بر زلزلہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، لکھا ہے اعلیٰ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم بعمل تھے، عالم طبیب تھے، مصروف الاوقات تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہم پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ٹھیک لگائے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جو شریعت کا فیصلہ آیا، جو شریعت کا فیصلہ دیا، وہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ میں نے کہا غیر بھی مان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کل بھی حق بر تھا اور آج بھی حق بر ہے، قیامت تک حق بر رہے گا۔ بس آخری، دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے، کچھ غم نہیں، نہ ہاتھ سے چھوٹے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میں تو غلامان محمد از غلامان محمد ہوں، تیرے دشمن سے کیا ہے رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، جیدہ کھاندے ہاں ادا گاندے ہاں، ساتن نمک حرامی نہیں ہوندا، اے دل اس دا اے جان اس دی، سب مال مدینے والے دا۔ میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے ثابت کر دیا اللہ کے ولی کی روح آزاد ہوتی ہے، جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ میں نے مجدد رحمت اللہ علیہ کے گھر سے ثابت کیا عرس کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ میں مفسر قرآن علامہ رازی رحمت اللہ علیہ اور مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ کی عبارات سے ثابت کیا ہے اللہ کے ولی کے سامنے کل کائنات ایسے ہے جیسے ناخند کی طرح ہے۔ اللہ کا ولی دور و نزدیک سے سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ میں نے یہ بیان کیا، ساری باتیں میری ریکارڈ ہو گئی الحمدللہ، اور ان باتوں پر میں کل بھی ذمہ دار تھا اور آج بھی ذمہ دار ہوں، قیامت تک میں جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ذمہ دار رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اولیاء کاملین کی سنگت نصیب فرماوے۔ پیر سونا پیر ہوئے، صحابہ دا دشمن نہ ہوئے، صحابہ دا مخالف نہ ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیر دشمنی کرتا ہے، میں نے کہا تو پیر نہیں ہو سکتا، تو پیر ہو سکتا ہے۔ پیر وہ ہوگا جو سارے صحابہ کو بھی مانے، سارے اہل بیت کو بھی مانے، حضرت مولا علی سے لے کر صدیق اکبر سے لے کر امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی جنتی تھے اور آج بھی جنتی ہیں، قیامت تک جنتی رہیں گے۔ یہ حضور کنز العلماء مفتی اعظم فاتح وہابیت و نجدیت و خارجیت و رافضیت، مفتی اعظم پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی عنہ کے یہ فیض ہے، یہ فیض، یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ کرامت ہے کہ مجھ ناچیز کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ مجھ سے وضاحت پوچھے، مجھ سے پوچھے، میں بتاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی قلندر لاہوری مفتی اعظم ہے، وہ قلندر ہے، وہ مرد مجاہد ہے، وہ عظیم عالم ہے، وہ عظیم محدث ہے، وہ عظیم مفسر ہے، وہ عظیم عارف باللہ ہے، وہ عظیم پیر طریقت ہے، وہ عظیم رہبر شریعت ہے کہ جس نے بندہ ناچیز کو دلال کے میدان میں جہنم کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ایسے علماء غیور علماء کی ہم سب کو اللہ پاک صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بول شریف والا ہے درود شریف پڑھ کے مل کر دو۔ دعا فرما کون پکا چلا رہی